السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کی آواز میں آج کرد صاحب جو وکیل ہیں ان کی ایک آڈیو چھوٹی سی سنواتے ہیں، ہے تو بڑی لمبی لمبی مگر اسی پہ بات کریں گے جی۔ کیا ہوا کیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کون سی نئی بات ہوئی ہے؟ کون سا جرم ہوا ہے جو آپ کو آرمی ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے عدالتیں قائم کرنے کی ضرورت پڑی ہے؟ عدالتیں تو آزاد ہوتی ہیں، ان کی جگہ بھی معلوم ہوتی ہیں، اس میں بیٹھے ہوئے جج بھی نظر آتے ہیں، اس میں وکیل بھی ہوتے ہیں، اور ایک عدالتی طریقہ کار بھی ہوتا ہے۔ تمہاری فوجی عدالتیں، آرمی ایکٹ کی عدالتیں، ان کی تو نہ جگہ کا معلوم ہے، نہ ان کے ججز کا معلوم ہے، نہ ان کے لوگوں کا معلوم ہے۔ یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے کہ عدالتیں تو آزاد ہوتی ہیں اور آپ کی عدالتیں نہ ان کی جگہ کا پتہ ہے، نہ ان کے ججوں کا پتہ ہے، نہ جن کو سزا آپ دیتے ہیں وہ کدھر جاتے ہیں لوگ ان کا پتہ ہے۔ نارمل تو یہ بڑی زبردست بات کی، ہمیں بھی اس چیز کا ظاہر اتنا علم نہیں ہے کہ آرمی کے اندر کیا ہوتا ہے، لیکن یہ کرد صاحب نے ایک بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کل میں کچھ جج تھے، شاید امریکن تھے، ان کی تصویریں دیکھ رہا تھا تو لوگوں نے نیچے لکھا ہوا تھا کہ یہ وہ جج ہیں جنہوں نے بائبل پڑھی ہوئی ہے، اور پھر ہمارے ججوں کی تصویریں لگی ہوئی تھی کہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوا۔ فیصلہ کہاں پہ ٹھیک ہو رہا ہے وہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جو بات آج کرنے والی ہے کہ اتنا بڑا کون سا طوفان آ گیا جو پہلے پاکستان میں نہیں آیا کبھی، کہ آرمی ایکٹ کے تحت لوگوں پہ مقدمات درج ہوں گے اور لوگوں کو سزائیں دی جائیں گی، تشدد کیا جاتا ہے۔ وہ ویڈیو پھر آپ کے لوگ ہی اپلوڈ کر دیتے ہیں جو میرا خیال سوشل میڈیا پہ مل جاتی۔ جو وکلاء ہیں وہ تو قوانین کو سمجھتے ہیں، آئین کو سمجھتے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے کہ نہ ہمارے طاقتور لوگ آئین کے مطابق چلتے ہیں نہ قانون کے مطابق چلتے ہیں، پتہ سب کو ہے، ظاہر ہے وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے اور اس کے باوجود بھی پاکستان کی حالت ٹھیک نہیں ہوتی۔ ایک چیز پہ صرف زور دیا گیا ہے کہ آرمی کی عدالتیں جو ہیں وہاں پہ مقدمات چلائے جائیں اور وہاں پہ سزا دی جائے۔ آج ایک سوال میں پوچھتا ہوں کہ جو لوگ بھی اس وقت جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم بھی کہہ سکتے ہیں، چوروں کا ٹولہ بھی کہہ سکتے ہیں، ان میں قاتل سے لے کے زانی، شرابی، کبابی، وہ لوٹ مار، ہر وہ مجرم اس وقت بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ۔ اور پھر یہ کہ سب سے عقل مندی کی بات یہ ہے، وہ سیانے کہندے نے بیٹھیاں نو چھڈ کے اڑدیاں نو پھڑن لگ پنا۔ جناب سب سے پہلے ان سب کے مقدمات جتنی عدالتوں سے فارغ ہوئے یا کروائے گئے ذرا فوجی عدالت میں لے کے آئیں، ان کو کریں گرفتار، ان کو گرفتار کر کے فوجی ایکٹ کے تحت ذرا مقدمات چلائیں۔ کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جتنا بڑا انہوں نے جرم کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے پاکستان آج مقروض ہے، صرف پیسے کی وجہ سے مقروض نہیں، عزت بھی آپ سب کے علم میں پاکستانیوں کی کتنی ہے دوسرے ممالک میں۔ آپ سعودی عرب چلے جائیں، آپ دبئی چلے جائیں، کہیں پہ بھی چلی جائیں، کس حقارت کی نظر سے وہاں دیکھتے ہیں پاکستانی جب آپ بتاتے ہیں، یا جب آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہوتا ہے آپ انگلینڈ چلے جائیں، دوسرے بندے یورپین والے آرام سے گزر جاتے ہیں، آپ کو وہاں روک لیا جاتا ہے اور پھر انکوائری شروع ہو جاتی ہے، کئی واپس ہی بھیج دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے جھوٹ بول کے ویزا لیا۔ جب آپ آفیسر کو مطمئن نہیں کر پاتے تو وہ کہتے ہیں رات رہو، صبح جہاز جا رہا ہے، واپس پلین جا رہا ہے، صبح واپس چلے جانا۔ یہ جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کیوں ہوا پاکستان میں؟
یہ ٹھیک کہہ رہی ہے کہ نہ آپ کی عدالتوں کا پتہ ہے، نہ آپ کے وکیلوں کا پتہ ہے، نہ آپ کے ججوں کا پتہ ہے، نہ آپ کا پتہ ہے کہ کدھر وہ بندہ جاتا ہے، کیا سزا دیتے۔ اور یہ سوال پھر جب انسانی حقوق کی تنظیمیں کریں گی، اگر پاکستان میں وکلاء کو پتہ ہے تو وہاں پہ کہتے جناب جھوٹا پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اب یہ توجہ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کی طرف بھی جائے گی، اور پھر جب وہ آپ سے سوال کریں گے پھر آپ کہیں گے کہ جو غیر ملکی پاکستانی جو دوسرے ممالک میں ان پہ کیس بنا دو۔ سب سے پہلے تو آپ کا ایک جو مجرم ہے یہاں انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو تو یاد لے کے جاؤ پہلے۔ یہ ابھی مجھے کسی نے بھیجا وہ 500 لوگوں کو پاکستان لایا جائے گا۔ پہلے پاکستان کی عدالتوں کو یورپین کس حیثیت سے دیکھتے ہیں، پاکستان کے قوانین کو کس حیثیت سے، ایک بندہ بھی آپ یہاں سے نہیں لے کے جا سکتے۔ انسانی حقوق کا جنازہ وہاں پہ نکل رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو یہاں سے لے جا کے فوجی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا۔ یہاں آ کے ذرا بتاؤ کہ یہ سول لوگ ہیں، ان کو فوجی ایکٹ کے تحت ہم ان پہ کیس چلائیں گے تو پھر انگلینڈ کی یا انسانی حقوق کی جو تنظیمیں وہ آپ کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے یہ جو ڈراوا دھمکاوا جو دے رہی ہے یہ میرا خیال اپنے پاس رکھے۔ ایک مجرم تو آپ سے آج تک گیا نہیں، وہ صحت مند بھی ہے، وہ سعودی عرب بھی چلا جاتا ہے، تو سب سے پہلے انگلینڈ کو یہ خط لکھیں کہ اس مجرم کو ہمارے حوالے کرے، اس کا کیس چلائیں فوجی عدالت میں۔ اس کے بعد پھر دوسرے دیکھے جائیں گے، دوسرے جو آپ نے پکڑنے وہاں سے وہ کوئی نہیں بھاگتا، وہ جو باہر آ چکے وہ آپ لے کے نہیں جا سکتے، خاص کر یورپ میں، امریکہ میں، کیونکہ وہاں پہ پتہ چل چکا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کا جنازہ نکل رہا ہے، عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا آپ کیا سمجھتے کہ سوئی ہوئی قوم ہے، ان کو نہیں پتا۔ یہ تو آپ پہ پابندیاں لگانے کے چکر میں ہے کہ وہاں پہ انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ آسٹریلیا نے تو کئی آپ کے جو طاقتور لوگ ہیں ان کو وہاں آنے سے منع کر دیا۔ اب آپ آسٹریلیا کو لکھے فلاں بندہ ہمارے حوالے کرے تو پھر آپ کو کیا جواب آئے گا؟ یہ ان لوگوں کا کہہ دے جو نواز شریف کے گھر کے باہر جا کے نعرے لگاتے ہیں، ان کے اوپر یہ فوجی ایکٹ کے تحت مقدمات چلانا چاہتے۔ وہ 500 بندے انہوں نے لکھے ہوں گے، ان کے نام، جس نے اس کے باڈی گارڈ کو کسی کو گالی دے دی اس کا نام لکھو، کسی نے اس کو جو بھی بھرا بور، آپ کو میں اب کیا تفصیل بتاؤں۔ تو جناب جو ہمارے جو وکیل ہیں ان کو بڑی اچھی یہ بات انہوں نے کی، کور صاحب نے، وہ ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ نہ سمجھیں کہ آج سول لوگوں کو فوجی عدالت میں لے جا کے سزا دے دیں گے، کل کو وکیلوں کو بھی پکڑیں گے۔ یہ انہوں نے طریقہ کاردار یہ ڈھونڈا ہے کہ آہستہ آہستہ سب پہ ہاتھ ڈالنا، اور پھر جب آپ آواز نہیں اٹھائیں گے اور غیر قانونی کاموں کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے، اور آپ کے پاس پاور بھی ہے، وکلاء پاکستان کی سب سے بڑی پاور ہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو۔ جب ججوں کا مسئلہ بنا تھا وکلاء نے تحریک چلائی تھی تو وہ کامیاب ہو گئے تھے نا۔ تو جو بندے ابھی بھی فوجی عدالتوں کے حوالے کیے گئے ہیں ان کو بھی فوری طور پر واپس لا کے سول کورٹ میں کیس چلایا جائے۔ اگر ایک فوجی کا سول کورٹ میں کیس نہیں چل سکتا تو ایک سول کا فوج کی عدالت میں کیسے چل سکتا؟ نہ وہ فوج میں ہے، نہ وہ کوئی ایسا ہے جناح ہاؤس میں حملہ ہوا، جناح ہاؤس پورے پاکستان کا ہے، وہ فوج کا تو نہیں ہے نا، سارے پاکستانیوں کا ہے۔ ایک سوال ہے، اگر کور کمانڈر پہ ہوا تو وہ بھی پاکستان کے قانون کے مطابق سول عدالت میں آپ لے کے جائیں، لیکن بے گناہ لوگوں کو تو خدا کا واسطہ چھوڑ دیں، ان کا کیا قصور ہے؟ یہ خواتین کو جو ظلم آپ کر رہے ہیں ان کا کیا قصور، ان کو تو چھوڑے نا۔ تو جو وکلاء اس وقت پاکستان میں ان سے یہ بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ جو بے گناہ قیدی ہے ان کی وکالت فری میں کریں، ان کے کیس لڑے، اور ججوں کو بھی کہوں گا کہ اوپر سے طاقتور لوگوں کے چکر میں پڑ کے ملک کا بیڑا گرک کر دیا، کوئی اپنے آپ بھی فیصلے کر لے۔ اب عمران خان پہ قتل کے مقدمات پوری عدالتوں کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، ججوں کو نہیں پتا ہو رہا کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ اندھیر نگری چوپڑ راج جو ہے یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ پاکستان کے اگر دشمن نہیں ہے تو میرا خیال پھر اس طرح نہیں کر سکتے۔ یہ پاکستان کے دشمن نہیں کر سکتے جو پاکستانی قوم پہ ظلم کر سکتے۔ خدا کا کوئی خوف کھائے، تماشا نہ بنائے، اور
یہ دھمکیاں لوگوں کو لگا کے، تو یہ آپ سوچ رہے ہیں کہ یورپ نے آپ جس کے اوپر مرضی ہاتھ ڈال لیں، آپ کو پتہ ہے پھر اس کے نتیجے کیا نکلتے ہیں۔ اس لیے کل کو یہ نہ کہ آپ یورپ میں پناہ لینے کے لیے بھاگیں تو یہی جو ایکٹ آپ بنا کے لوگوں کو وہاں پہ بلانے پہ مجبور کر رہے ہیں، پھر آپ کو بھی اس کی مصیبت پڑ جائے، شاید عام بندے کو تو نہ پڑے لیکن جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو پڑے، تو پھر کیا کرے گا؟ جو بھی جرم کرتا ہے وہ کہاں جاتا ہے سب کو پتہ ہے۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔